بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ ربیع ثانی کے 8 تاریخ اور ہفتے کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع ثانی کے 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح ساری نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ خاص عمل کو آپ نے آج لازمی کرنا ہے۔ ماہ ربیع ثانی کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے یہ دوسری بہار ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکات ہوتی ہے، اسی طرح ماہ ربیع ثانی کی بھی اپنی برکاتیں اور عظمتیں ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع ثانی کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے، بے روزگاری کے لیے موقع ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے موقع ہے، مقروض کے لیے، تنگ دست کے لیے موقع ہے۔ آج جو بندہ بھی اپنی معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات کے لیے پریشان ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کر لے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس خاص عمل کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر آپ نے اللہ پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں، اس کے عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر سنوانے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر 1 سال بعد ہی آپ کے موقع ملے گا۔ آج 24 گھنٹوں کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ جو بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کے ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ ربیع ثانی کے 8 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو لازمی پڑھے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق حلال طریقے سے کمانے کا ایک بہت ہی بہترین عمل اور وظیفہ بتاؤں گا۔ اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے خاص عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور آج ماہ ربیع ثانی کے 8 تاریخ ہفتے کا دن ہے جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کے رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، عمل کو سمجھے گا اور پھر اس عمل کو کرے گا۔ آج جو بندہ بھی مانگتا بیکاری فقیر بن کر شرمندگی کی حالت میں سر کو جھکائے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع ثانی کے 8 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد، مغرب عشاء کے کسی بھی نماز کے بعد، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسا آپ کو موقع ملے، آپ نے وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار وصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کے حاجات الگ ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے حاجت کو پورا کیا جو مانگتا ہے، اس کے ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رزق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب اللہ کریم سے اپنے حاجات پورے کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے پسند کا نصیب تقدیر کھلوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گے، اللہ کا قرب عطا کرے گے، اللہ پاک کی امان عطا کرے گے۔ آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب تقدیر کھلوانے کے قابل ہو جاؤ گے، کیونکہ اتنا یہ خاص اور مجرب وظیفہ پڑھنے میں بھی یہ صورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت پڑھے، اس کے رزق کے تمام معاملات، اس کے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائے گی۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 باروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی 100 بار پڑھیں گے تو خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جاؤ گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جاؤ گے۔ اگر ایک بچہ اپنے ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کو ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے، اور جس چیز کو کہے کن فیکون ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ بہت خاص ہے اور اس عمل کو جو بندہ مسلسل 3 دن کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ سورہ الفاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, और जिस बंदे पर अल्लाह पाक का एक बार रहम हो जाए, एक बार रहमत का साया हो जाए, एक बार नज़र करम हो जाए, एक बार नज़र रहमत हो जाए, फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसको हर चीज़ खुद मिल जाती है। वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है, फिर वह मुस्तहजब दावत हो जाता है। आज आप लोग उस ख़ास अमल, उस ख़ास वजीफ़े को बताए गए तरीक़े तरतीब से सिर्फ़ एक बार पढ़ कर देखें, इंशाअल्लाह आपके मामलात में बेशुमार आसानियाँ हो जाएगी। उसको पढ़ने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर आपने 100 बार सूरतुल इखलास को पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर आपने 41 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। ये तीनों आमाल बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। जब आप ये वजीफ़ा कर ले तो उसके फ़ौरन बाद अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग ले। जितने आपके हाजतें हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सब के लिए दुआएं ज़रूर मांग ले। हमें दुआ मांगने नहीं आती, हमें लगता है सिर्फ़ हाथ उठा देना, अल्लाह से लफ्ज़ों को हेर फेर कर मांग लेना दुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुआइन इबादत है, और इबादत के कुछ उसूल होते हैं। दुआ दिल की इबादत है, और दिल की इबादत के लिए दिल का पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और दिल की पाकीज़गी गुनाहों की माफ़ी से हासिल होती है। अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, आंसू बहाएं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नदामत तौबा है, गुनाहों पर नदामत गुनाहों को माफ़ कर देती है। अब गुनाह माफ़ हो गए, अब क्या करें? अब जिस पाक ज़ात के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की जा रही है, उसके हम्द व सना लाजिम है। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, दिल की सरजमीन को नरम किया जाए। जब दिल नरम होता है तो ना तो उससे दी गई सदाओं में बहुत असर होता है, वो रद्द नहीं होती है। अपने बात मनवाने का आंसू एक बहुत खूबसूरत तरीक़ा है। जब हमारे सामने कोई अपना मसला बताते तो रो पड़े तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमारे हर मुमकिन को कोशिश होती है किस तरह से उसकी तकलीफ़ ख़त्म कर दे। तो सोचो, हमारा अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करने वाला है। वो अपने बंदे के आंसुओं के लाज रख लेता है और उसको उसकी रज़ा अता कर देता है। इसलिए दुआ करते हुए अपने सच्चे जज्बात का इजहार करें। अल्लाह के सामने नहीं रोना तो किसके सामने रोना है? हमारा अल्लाह ही तो है, वो सब जानता है, लेकिन हमसे सुनना चाहता है। उससे बात क्या करें? अपने हर एक बात ऐसी बताए करें। वो दिल के इरादों से वाकिफ़ है, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सबसे अहम चीज़ कामिल यकीन है, और कामिल यकीन के साथ जो मांग लिया जाए वो मिल जाता है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वालों के लिए ही मोजिज़े होते हैं। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपना पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।